ایک ہی پریس کانفرنس میں امریکی صدر کے متضاد بیانات۔ پہلے کہا جنگ جلد ختم ہو جائے گی، پھر سوال پر کہ کیا اس ہفتے جنگ ختم ہو جائے گی کہا کہ نہیں، وہ بہت سے اہداف مکمل کر چکے ہیں لیکن ابھی جیت مکمل نہیں ہوئی، حتمی جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ ساتھ ہی ایران پر حملے کی ذمہ داری وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیگزیٹ، مذاکرات کار سٹیو وٹکاف اور اپنے داماد جیرڈ کشنر پر ڈال دی۔ کہا کہ ایسا تاثر ان کی گفتگو سے ملا۔ مارکو روبیو کی باتیں تو ایسی تھیں کہ انہیں لگا کہ جیسے ایران امریکہ پر حملہ کرنے ہی لگا ہے، اگر وہ بروقت کارروائی نہ کرتے تو ایران امریکہ پر حملہ کر دیتا۔ ایک اور انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران سے بات چیت ممکن ہے لیکن یہ شرائط پر منحصر ہوگا، ویسے بھی اب ایران سے بات کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ امریکی صدر نے پہلے کہا کہ ایسی رپورٹ نہیں کہ ایران نے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں، پھر بولے چند گھنٹوں کے دوران ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی 10 بوٹس تباہ کر دیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے واضح کیا کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں کسی جہاز کو تحفظ نہیں دیا۔ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب امریکی صدر کے طے شدہ مقاصد پورے ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ بہت سے حملہ آئے اور چلے گئے، ایران ہمیشہ مضبوط رہا، جو کوئی بھی اس بھرم میں ہے کہ ایران کو تباہ کر دے گا وہ ایران کی تاریخ نہیں جانتا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایران 6000 سال پرانی تہذیب کا وارث ہے۔ ایران میں ایسی کئی کوششوں کے باوجود اب تک کوئی بھی طاقت ایرانی وراثت مٹانے میں ناکام رہی ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی نے ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ عاشور سے محبت کرنے والی قوم کو کھوکھلی دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا، اپنا خیال رکھو کہیں ایسا نہ ہو مٹا دیے جاؤ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز کی تصاویر شیئر کرنے پر سینٹ کام کے اس اعتراف کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پڑوسی ملکوں کی سرزمین سے انہی ہائپر موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز کے حملوں سے ایران اور پانی صاف کرنے کے ایرانی پلانٹ پر حملے ہو رہے ہیں۔ اب جب ایران ان سسٹمز کو نشانہ بنائے گا تب کوئی شکایت نہ کرے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق ایرانیوں کی تعداد 1300 سے زائد ہو گئی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی کی گفتگو بتایا کہ ان حملوں میں اب تک 9670 شہری مقامات تباہ ہوئے ہیں۔ تباہ جگہوں پر 7943 رہائشی مکانات بھی شامل۔ بتایا کہ 8 مارچ کو بیروت کے ہوٹل پر اسرائیلی حملے میں ایران کے 4 سفارتکار جاں بحق ہوئے۔ تہران اور دوسرے شہروں میں تیل تنصیبات پر حملے سے خطرناک آلودگی پھیلی۔ تازہ حملوں میں ایران کے شہر عراق میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، 5 افراد شہید، متعدد زخمی۔ ایرانی شہر خمین میں اسکول پر امریکی میزائل حملہ، قریبی رہائشی گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ 12ویں روز میں داخل ہو گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں غیر ملکی سمیت 30 افراد گرفتار۔ نومنتخب سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی سے اظہار یکجہتی کے لیے ایرانیوں کے بڑے پیمانے پر مظاہرے جاری۔ تہران کے انقلاب اسکوائر کے قریب نئے لیڈر سے یکجہتی کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ دھماکوں کی ویڈیو ایرانی سرکاری ٹی وی پر براہ راست نشر ہوئی۔ دھماکوں کی آواز سے ڈرنے کی بجائے ایرانی ڈٹ کر مزاحمت کرتے رہے۔ دھماکوں کی گونج میں مزید شدت کے ساتھ ملک کے جھنڈے لہرائے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے جنگ کی ذمہ داری ایرانی عوام پر ڈالنے کی کوشش۔ بولے آپ نے مدد مانگی تھی، مدد پہنچ چکی ہے۔ اکسایا کہ اب ایرانی حکومت ہٹا کر آزادی حاصل کریں، آزادی کے لیے آپ کو اٹھ کھڑے ہونا ہوگا۔ بولے ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں، ایرانی اپنی تقدیر خود سنبھالیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل ایران سے لامحدود جنگ نہیں چاہتا، جنگ ختم کرنے کے وقت پر امریکہ سے مشاورت کریں گے۔
صدر مملکت آصف علی زرداری کا ایران کے رہبر معظم مجتبی خامنہئی کو ایران کے سپریم لیڈر مقرر ہونے پر نیک خواہشات کا پیغام۔ کہا خطہ اس وقت سنگین کشیدگی اور تنازعات کا سامنا کر رہا ہے، امید ہے کہ صورتحال میں استحکام آئے گا، عوام کے لیے حالات بہتر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ایران کے رہبر معظم مجتبی خامنہئی کو خط لکھ دیا، آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار۔ کہا کہ آپ کو ایران کے سپریم لیڈر کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کا ایران کے برادر عوام اور امت مسلمہ کے لیے پاکستانی عوام کی تعزیت اور دعاؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کی وجہ سے پاکستانی عوام شدید دکھ میں ہیں۔ اس مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی قیادت آنے والے برسوں میں ایران میں امن، استحکام، وقار اور خوشحالی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ عقیدے، تاریخ، ثقافت اور زبان پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم کا ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ، دونوں برادر ممالک کے مفاد کے لیے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا بھی اعادہ۔ آبنۂ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی خبروں نے خام تیل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ کر دیا۔ برینٹ خام تیل $91 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ WTI خام تیل قیمت $88 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خطاب کے بعد خام تیل کی قیمتیں گر گئی تھیں۔ عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی مثبت رد عمل آیا تھا، معاملہ چند ہی گھنٹے میں پلٹنے لگا۔ سعودی عرب کی کمپنی آرامکو نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران جنگ کے باعث آبنۂ ہرمز کی بندش کا سلسلہ جاری رہا تو اس کے عالمی تیل منڈیوں کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ آرامکو کے CEO امین الناصر نے کہا کہ آرامکو نے ماضی میں بھی رکاوٹوں کا سامنا کیا ہے، لیکن یہ خطے کی تیل اور گیس کی صنعت کو درپیش اب تک کا سب سے بڑا بحران ہے۔ یہ بندش جتنی طویل ہوگی اس کے عالمی معیشت کے لیے نتائج اتنے ہی شدید ہوں گے۔ ایران کے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر جوابی حملے، حیفا میں ریفائنریز کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کے مطابق حملہ ایران میں تیل ڈپو پر حملے کے جواب میں کیا گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی خطرے کے سائرن بجے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی کے صنعتی مرکز پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی روئس ریفائنری پر ڈرون حملے کے بعد کام روک دیا گیا۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے سے کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں۔ دفاعی نظام نے 8 بیلسٹک اور 26 ڈرون طیارے تباہ کیے۔ قطر نے بھی میزائل حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں، لیکن آئندہ حملے کی صورت میں جواب دیا جائے گا۔ ٹرمپ کو ایرانیوں کا پتہ نہیں، اسی لیے ہتھیار ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایرانی مشیر خارجہ کمال خراسی کا CNN کو انٹرویو۔ کہا 500 سالہ ایرانی تہذیب اور ثقافت سے لیس ایرانیوں کا شیعہ نظریہ اور اسلامی تصوف سے مضبوطی ملی ہے۔ لمبی جنگ کی صلاحیت نہ ہونے کے بعد امریکی پروپیگنڈا ہے۔ ایران اپنے ہتھیار ایران میں ہی تیار کرتا ہے، امپورٹ نہیں کرتا۔ پرعزم ایرانی افواج طویل عرصے سے جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کمال خراسی نے کہا کہ سفارتکاری کی گنجائش ختم ہو چکی، موجودہ محاذرائی ایران کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ ایران کو پوری طاقت کے ساتھ جواب دینا ہوگا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اسکولوں اور اسپتالوں سے میزائل فائر کر رہا ہے۔ ایران تنہا کھڑا ہے اور بری طرح سے ہار رہا ہے۔ امریکہ کے اہداف یہ ہیں کہ میزائل اور دفاعی صنعتی مراکز کو تباہ کیا جائے۔ ایرانی بحریہ کو تباہ کرنا بھی ان کا مقصد ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایران نے کم تعداد میں میزائل فائر کیے ہیں۔ امریکی جنرل ڈین نے کہا کہ امریکی فوج بارودی سرنگیں بچھانے والی ایرانی جہازوں پر حملہ کر رہی ہیں۔ ایران سے جنگ میں 8 فوجی ہلاک، 150 اہلکار زخمی ہونے کی تصدیق۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان جنرل شکارشی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے بچوں کی قاتل اسرائیلی حکومت کی حفاظت کے لیے ایران پر وحشیانہ جارحیت کی، لیکن طاقتور ایران اور بہادر ایرانی قوم نے ٹرمپ کے غرور اور امریکی فوج کی طاقت کو چکنا چور کر دیا۔ دنیا کو معلوم ہو گیا ہے کہ مجرم امریکہ کی مغربی ایشیا میں موجودگی ہی تمام غیر یقینی صورتحال کا واحد سبب ہے۔ امریکی فوج اب اپنی حفاظت بھی یقینی بنانے کے قابل نہیں۔ امریکی فوجی خود تو بھاگ جاتے ہیں اور خطے کے ممالک کے عوام کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔
ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا ورچوئل اجلاس، سعودیہ سمیت عرب، اسلامی اور دوست ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت، کہا گیا کہ سویلین اہداف، ہوائی اڈوں اور تیل کی تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قوانین اور چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ زور دیا گیا ہے کہ مملکت اپنی سلامتی اور خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ اور کسی بھی جارحیت کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا مکمل حق محفوظ رکھتی ہے۔ نیو یارک میں سماجی کارکنوں کا ایران میں اسکول پر حملے میں شہید اسکول کی بچیوں سے اظہار یکجہتی، شرکاء نے شمع جلا کر اسکول کی شہید بچیوں کو یاد کیا۔ 28 فروری کو امریکہ نے ایران میں حملوں کے دوران مناب کے اسکول پر بم گرایا تھا۔ امریکی حملے میں ایرانی اسکول کی 150 سے زائد معصوم طالبات شہید ہو گئی تھیں۔ سندھ میں 16 سے 31 مارچ تک اسکول بند، ہفتے میں 4 دن دفاتر کھلیں گے، جمعے کو گھر سے کام ہوگا۔ صوبائی وزراء 3 ماہ کی تنخواہیں اور مراعات نہیں لیں گے۔ سرکاری گاڑیوں کے ایندھن میں 2 ماہ کے لیے 50% کمی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سندھ کابینہ نے کفایت شعاری پالیسی کی منظوری دے دی۔ وفاقی آئینی عدالت نے بھی ہفتے میں 4 دن کام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دوسری جانب سرکاری اور نجی اداروں میں 50% ملازمین کے گھروں سے کام کرنے کے اعلان پر عمل نہ ہو سکا۔ لاہور کے دفاتر میں معمول کے مطابق حاضری دیکھی گئی۔ پاکستان میں پیٹرول سے لدے 4 جہازوں کی پورٹ قاسم آمد، 37,000 ٹن پیٹرول منتقلی مکمل۔ پورٹ حکام کے مطابق پیٹرول کے ایک اور جہاز سے 50,000 ٹن پیٹرول کی ترسیل جاری ہے۔ 55,000 ٹن پیٹرول کا ایک اور جہاز 12 مارچ جبکہ دوسرا جہاز 13 مارچ کو لنگر انداز ہو کر 34,000 ٹن پیٹرول اتارے گا۔ آئی ایم ایف مشن اور پاکستان کے ورچوئل مذاکرات جاری۔ ایف بی آر حکام نے آئی ایم ایف مشن کو بتایا کہ رواں مالی سال کے سیلز اور انکم ٹیکس کے اہداف پورے کریں گے۔ آئی ایم ایف مشن کو ریفائنریز سے ٹیکس کی تفصیلات بھی فراہم کی گئیں۔ ایف بی آر حکام نے بریف کیا کہ آئل ریفائنری سے متعلق بروقت ریٹس کا مسئلہ جلد حل کر لیا جائے گا۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل مکمل، چیئرمین پی ٹی آئی نے نتائج کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے مطابق 5G اسپیکٹرم کی نیلامی 144.5 ارب روپے میں مکمل ہوئی۔ اسپیکٹرم کی بولی سے 1.7% اسپیکٹرم کی دستیابی بڑھ گئی۔ وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ نے نیلامی کو تاریخی دن قرار دیا، کہا کہ سب کو مبارک ہو کہ آکشن کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ ایک مذہبی اور روحانی پیشوا شہید ہوا ہے، ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ اس پارلیمنٹ نے ایران کے خلاف جارحیت پر ابھی تک مذمت نہیں کی۔ یہ حکومت ان حالات میں پاکستان نہیں چلا سکتی۔ خطہ جنگ کی طرف جا رہا ہے لیکن یہ پارلیمنٹ کچھ نہیں کر رہی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ ایران میں صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ پاکستان کے سفارت خانے کے قریب بھی حملہ کیا گیا۔ سفارت خانہ اپنے شہریوں کو مکمل معاونت فراہم کر رہا ہے۔ 2000 سے زائد طلباء کو ایران سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق کانفرنس روم میں کرائی گئی ملاقات 30 منٹ تک جاری رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت، آنکھ کی بیماری اور جاری علاج پر بات چیت کے علاوہ عدالتوں میں زیر سماعت اپیلوں اور قانونی امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ ملاقات ختم ہونے پر پارٹی بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو ان کے سیل منتقل کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ داغل ناکے پر علیمہ خان کے دھرنے میں بے نظمی، پی ٹی آئی کارکنان کی پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی، پولیس کا لاٹھی چارج، پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کو پیچھے دھکیل دیا، پی ٹی آئی کارکنان کے ایک دوسرے کو دھکے تھپڑ مارے۔ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوگی۔ کاز لسٹ جاری۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بانی کا علاج شفا انٹرنیشنل اسپتال میں فوری کروایا جائے۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی جوابی کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ارندو کرم سیکٹر میں اہم پوسٹوں اور مراکز کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔
تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی خطے کے حوالے سے موقف دے چکی ہے. جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ دہشت گرد ہیں. افغانستان سے کہا تھا کہ پراکسی نہ بنے. ایران پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. ایران سے بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلم ممالک پر حملے نہ کرے. پیٹرول کا سٹاک حکومت کے پاس ہوتا تو ایسے حالات نہ ہوتے. آپ زوم پر کال کروا لیں مگر اپنی شاخرچیاں بند کریں. آپ چند لیڈروں کو بریف کرنے کے بجائے ایوان کو بریف کر دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا. ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں کی مساجد اور امام بارگاہوں میں مجالس منعقد ہوں گی. جلوس برآمد کیے جائیں گے. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر میں سیکیورٹی سخت. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے علماء کرام کی ملاقات. موجودہ صورتحال کے تناظر میں یوم شہادت حضرت علی پر ملک بھر کے تمام جلوسوں کو نماز مغرب تک ختم کرنے پر اتفاق. یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حق، عدل اور شجاعت کا درس دیتا ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا افطار ڈنر سے خطاب. گورنر ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں جرمنی کی نائب قونصل جنرل کی شرکت. گورنر ٹسوری نے کہا کہ وزیر اعظم کے بروقت فیصلے قابل تحسین ہیں. میانہ روی اختیار کرنا اچھی بات ہے. ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اپنی 3 ماہ کی تنخواہ دینے کو تیار ہیں. کراچی کے علاقے بلوچ کالونی پل کے قریب ٹینکر کا ٹائر نکلنے سے حادثہ. موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی. بھارت کے افغانستان سے پاکستان کو نقصان پہنچانے والی سازش اور مداخلت کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب. کہا کہ بھارت کی دشمنی اور اس کی افغان پالیسی کا واحد مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے، جس میں افغان سرزمین سے فعال طور پر دہشت گرد گروپوں جیسے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی حمایت اور کفالت شامل ہے. واضح کیا کہ افغانستان کے نام نہاد نمائندے جو حقیقت میں کسی کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ صرف اپنے آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، اس فورم کا غلط استعمال اپنے ذاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں کر سکتے. اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنے پر برطانیہ معافی مانگے. 45 سے زائد برطانوی اراکین پارلیمنٹ کا وزیر اعظم کو خط. لکھا کہ 1916 کے بلفور معاہدے کے نتائج آج سامنے آ رہے ہیں. اسی معاہدے سے 1948 میں فلسطینیوں کا قتل عام ہوا اور اسرائیل وجود میں آیا. سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے 1948 تک فلسطین پر حکومت کی تھی. برطانیہ کی مختلف حکومتیں اس دور کے ریکارڈ کو تسلیم کرنے اور معافی مانگنے سے انکار کرتی آئی ہیں. پاک بنگلہ دیش ون ڈے سیریز سے پہلے ٹرافی کی رونمائی. پہلا میچ آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. کپتان شاہین افریدی نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کو تیار کرنا چاہتے ہیں. نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہتے ہیں. ماس صداقت اوپن کریں گے. شامل حسین نمبر 3 پر بیٹنگ کریں گے. صاحبزادہ فرحان بھی ڈیبیو کریں گے. سیریز کے میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جائیں گے. پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کا شیڈیول جاری کر دیا گیا. ایونٹ کے میچز 6 مختلف شہروں میں ہوں گے. پہلی مرتبہ پشاور اور فیصل آباد میں بھی پی ایس ایل میچز کی میزبانی ہوگی. 26 مارچ سے 3 مئی تک ہونے والے ایونٹ میں 44 میچز کھیلے جائیں گے. لاہور 15، راولپنڈی 11، فیصل آباد 7، کراچی 6، ملتان 4 اور پشاور 1 میچ کی میزبانی کرے گا. ایونٹ کی ٹرافی کی رونمائی کی تقریب کراچی میں ہوگی. اور انڈین ویلز ٹینس ٹورنامنٹ کے مین سنگل میں ورلڈ نمبر 1 اسپین کے کارلوس الکریز نے فرانس کے آرتھر رینڈرکنیچ کو شکست دے کر لاسٹ 16 میں جگہ بنا لی. ویمن سنگل میں ورلڈ نمبر 2 پولینڈ کی ایگا سواٹک نے یونان کی ماریا سکاری کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا.